وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ ملک کی معیشت درست سمت میں گامزن ہے۔ انہوں نے کہا چین نے پاکستان میں سی پیک کے تحت بھاری سرمایہ کاری کی۔ چین کی پاکستان میں توانائی کے شعبے میں سرمایہ کاری قابل تحسین ہے۔ چین پاکستان کی توانائی کے شعبے میں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کر رہا ہے۔ چین کی ترقی دنیا کے لیے مثال ہے۔ سی پیک کے دوسرے مرحلے کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ پاک چین قیادت سی پیک کے دوسرے مرحلے پر عمل درآمد کے لیے پرعزم ہے۔ محمد اورنگزیب نے کہا پاکستان کے زیر مبادلہ کے ذخائر میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ پچھلے چند ماہ میں پاکستانی کرنسی میں استحکام آیا ہے، جبکہ ملکی برآمدات میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ وزیر بلدیات سندھ سعید غنی نے کہا ہے کہ ہمارے ملک کو زیر مبادلہ کا بڑا مسئلہ رہتا ہے۔ سعودی عرب نے اپنے حصے سے بڑھ کر اپنا کردار ادا کیا۔ کراچی میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سعید غنی نے کہا سعودی عرب کے ساتھ ہمارا تعلق منفرد اور روحانی ہے۔ ہمارے یہاں کئی قدرتی آفات آئیں، سعودی عرب نے بھی بڑا ساتھ دیا۔ ہم اپنی نالائکی کی وجہ سے اس مقام پر نہیں جہاں ہونا چاہیے تھا۔ IMF کے ساتھ معاہدے میں بے شمار مشکلات تھیں، انہیں دور کرنے میں سعودی عرب نے بڑا کردار ادا کیا۔ وزیر بلدیات سندھ نے مزید کہا سعودی عرب میں شاید 26 یا 27 لاکھ پاکستانی ملازمتیں کرتے ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ پاکستانی سعودی عرب گئے۔ ان کا کہنا تھا پاکستان میں 15-20 سال یا زیادہ عرصے سے صورتحال ایسی ہوئی۔ سعودی عرب جیسے ہماری مدد کر رہا ہے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے خود کفیل بن جائے۔ SCO کانفرنس پاکستان میں ہو رہی ہے۔ بڑے ممالک کے وفود اس لیے نہیں آتے کہ یہاں امن و امان کے حالات ٹھیک نہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا ہے پنجاب حکومت عوام کے تحفظ کے لیے جدید تقاضوں کے مطابق پلاننگ کر رہی ہے۔ قدرتی آفات کے خطرات میں کمی کے عالمی دن پر جاری بیان میں انہوں نے کہا قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے شعور، تیاری اور مؤثر منصوبہ بندی کی ضرورت ہے۔ پنجاب میں ایئر ایمبولینس اور موٹر وے ایمبولینس سروس کا آغاز کیا گیا ہے۔ PDMA کو جدید خطوط پر استوار کیا جا رہا ہے۔ ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے متعلقہ اداروں کے کنٹرول رومز کو جدید بنایا جا رہا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اسد کیسر کا کہنا ہے کہ ہم SCO کانفرنس کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتے۔ ایک بیان میں انہوں نے کہا ہمیں بانی PTI کی صحت سے متعلق تشویش ہے۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ سابق وزیر اعظم سے ان کے ڈاکٹر کی ملاقات کرائیں۔ آئینی ترمیم کے لیے جاری کارروائیاں غیر قانونی ہیں۔ آئینی ترمیم کے لیے ہمارے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، ان کے اہل خانہ پر تشدد کیا جا رہا ہے، ہمارے ارکان کے گھر والوں اور عورتوں کو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ آئینی ترمیم اس طرح پاس کرانی ہے تو پھر حکومت کو شرم آنی چاہیے۔ PTI کے رہنما نے کہا کیا ایسی جمہوریت ہوتی ہے؟ ارکان کو اغوا کیا جاتا ہے؟ ہم اس طرح آئینی ترمیم کے بالکل خلاف ہیں اور مزاحمت کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ آئینی ترمیم قانون کے مطابق پاس کروانی ہے تو پھر مشاورت ہو، ممکن ہے ہم سپورٹ کریں یا اختلاف کریں۔ متحدہ قومی موومنٹ MQM پاکستان کے سربراہ خالد مقبول صدیقی نے کہا ہے کہ ہماری دیرینہ جدوجہد آرٹیکل 140A کی بحالی ہے۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کی ہمراہ میڈیا بریفنگ میں انہوں نے کہا آج حکمران اتحاد کی بڑی جماعت مسلم لیگ نون کا وفد یہاں آیا۔ انہوں نے کہا موجودہ صورتحال اور آنے والے مستقبل میں ملک کی خوشحالی کے لیے مل کر کام کرنے کا اعادہ کیا ہے۔ MQM رہنما نے مزید کہا کہ ان کے آئینی ترامیم پر آرٹیکل 140A اور MQM کے لاپتہ کارکنوں سمیت مختلف امور پر بات ہوئی۔ خالد مقبول صدیقی نے یہ بھی کہا MQM کی دیرینہ جدوجہد آرٹیکل 140A کی بحالی ہے۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے کہا کہ کوئی بھی جمہوریت پسند آئینی پیکج سے اختلاف نہیں کر سکتا۔ ہم عدلیہ کو سیاسی معاملات سے دور رکھنا چاہتے ہیں۔ MQM مرکز بہادرآباد میں خالد مقبول صدیقی کے ہمراہ میڈیا بریفنگ میں احسن اقبال نے کہا MQM کی مرکزی قیادت سے ملک کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ گزشتہ انتخابات کے بعد حکومت سازی کے معاملے پر MQM ہمارے ساتھ شریک ہوئی۔ اتحادی جماعت نے صف اول میں مل کر ہماری بھرپور حمایت کی۔ وفاقی وزیر نے مزید کہا MQM کی قیادت تمام معاشی مسائل پر ہماری رہنمائی اور معاونت کرتی رہی۔ کوئی بھی جمہوریت پسند آئینی پیکج سے اختلاف نہیں کر سکتا۔ میرے لیے اعزاز ہے وزیر اعظم نے ہمیں بھیجا، مجوزہ آئینی ترامیم کے پیکج پر حمایت حاصل کی۔ MQM PTI حکومت کے بعد ملک کو پیروں پر کھڑا کرنے کے لیے 16 ماہ تک ہماری حریف رہی اور مل کر کام کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم عدلیہ کو سیاسی معاملات سے دور رکھنا چاہتے ہیں۔ آئینی عدالت کے قیام، آئینی ترمیمی بل پر مشاورت کا سلسلہ شروع کیا۔ شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس میں شرکت کے لیے غیر ملکی وفود کی پاکستانی آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ایئرپورٹ ذرائع کے مطابق بھارت کا 4 رکنی سرکاری وفد پاکستان پہنچ چکا ہے۔ روس کا 76 رکنی وفد اسلام آباد پہنچ گیا۔ ایئرپورٹ ذرائع نے بتایا ہے کہ شنگھائی تعاون تنظیم کے 7 نمائندے بھی پاکستان پہنچ گئے۔ اس کے علاوہ چین کا 15 رکنی، کرغزستان کا 4 اور ایران کا 2 رکنی وفد بھی اسلام آباد پہنچ چکا ہے۔
چیئرمین پاکستان علماء کونسل مولانا طاہر اشرفی نے کہا ہے پاکستان کو ایٹمی قوت بنانے میں سعودی عرب کا کردار کلیدی ہے۔ کراچی میں پاک سعودی تعلقات ماضی، حال اور مستقبل کے عنوان سے منعقدہ تقریب سے خطاب میں انہوں نے کہا ہر مشکل وقت میں پاکستان سعودی عرب ایک جگہ کھڑے ہیں۔ آج پاکستان ایٹمی قوت ہے تو سعودی عرب کا کلیدی کردار ہے۔ ہمارے مسائل میں مملکت سعودی عرب ہمارے ساتھ کھڑی ہے۔ آج ہم معاشی طور پر مشکل موڑ پر کھڑے ہیں۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل نے مزید کہا پاکستان کمزور نہیں مضبوط ترین فوج رکھتا ہے۔ پوچھتا ہوں اگر ہم آج ایٹمی قوت نہیں ہوتے تو کیا اسرائیل ہمیں چھوڑتا؟ ان کا کہنا تھا مسئلہ فلسطین پر روس، چین، سعودی عرب ساتھ کھڑے ہیں۔ مفتی اعظم روس نے کہا کہ آپ کا پیغام پہنچ گیا۔ پوتن نے کہا ہے کہ فلسطین معاملے پر سعودی عرب کے ساتھ ہیں۔ روس، چین اور سعودی عرب مل کر کوشش کریں تو وقت دور نہیں جب ہم نماز مسجد اقصی میں ادا کریں گے۔ روسی ہوں، سعودی ہوں یا شنگھائی ہوں، یہ سب پاکستان کے مہمان ہیں، وزیر اعظم یا آرمی چیف کے نہیں۔ Audio Jungle.